الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے گاؤں کے غیور نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک عطا فرمایا اور اپنی برکتوں سے نوازا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو اس لیے مقرر فرمایا جو ہمارے دلوں پر میل کچیل طاری ہو جاتا ہے، تاکہ ہم اس مبارک مہینے کی برکتوں کے ذریعے سے اس میل کچیل کو صاف کر سکیں. اور اللہ رب العزت نے دین اسلام میں دو خوشی کے تہوار رکھے ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن، اور دونوں کا تعلق عبادت سے ہے. اس کو کسی شخصیت کے ساتھ نہیں جوڑا. ہر ملت ہر مذہب میں خوشی کا دن ہوتا ہے. عیسائی عید مناتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مدینہ طیبہ میں جو یہود کہلاتے تھے وہ مہرجان اور نوروز کی عید اور اسی طرح مختلف ناموں سے اپنی عید منایا کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے دو عیدوں کو ہمارے لیے جاری کر دیا اور دونوں کا تعلق عبادت سے ہے. اس کو کسی ماضی کے واقعات کے ساتھ نہیں جوڑا. آپ غور کریں، خوشی کا دن تو ہمارے لیے وہ دن بھی ہو سکتا تھا جس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، جس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے. خوشی کا دن تو وہ بھی ہو سکتا تھا جس دن مسلمانوں نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی. خوشی کا دن تو وہ بھی ہو سکتا تھا جس دن جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. خوشی کا دن تو وہ بھی ہو سکتا تھا فتح مکہ کے موقع پر اسلام کا غلبہ ہوا اور اسلام میں تیزی کے ساتھ لوگ داخل ہونے لگے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ عید کو نہیں جوڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کے ساتھ جوڑا. عید الفطر کو، عید الاضحیٰ کو عبادت کے ساتھ جوڑا. افطار کا معنی آتا ہے، فطر کا معنی آتا ہے افطار کرنا، یعنی کھانا پینا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تم روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تم افطار کرو تو ہم کھائے پیئیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے کہنے پر بھوکا رہا، پیاسا رہا اور میرے کہنے پر کھانے لگا، یعنی میری اطاعت کرنے لگا، میرے لیے جان قربان کر دیا، تو یہ اس کی عبادت میرے نزدیک قابل قبول ہے. اور دوسری بات، آج کے دن ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور استغفار بھی کرنا چاہیے. اس لیے کہ شکر اس لیے ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر کرو گے تو ہم مزید ادا کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ناشکری کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. تو آج کے دن ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور استغفار بھی کرنا چاہیے. شکر اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی.
ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، صدقات دینے کی توفیق عطا فرمائی، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی، ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے ہمیں آج کے دن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ غور کریں یہ مہینہ تو سب لوگوں پر گزرا، اس پر بھی گزرا جس نے نماز کو پڑھا، اس پر بھی گزرا جس نے نماز کو نہیں پڑھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس پر بھی گزرا جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور اس پر بھی گزرا جس نے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے۔ یہ مہینہ اس پر بھی گزرا جس نے رمضان المبارک میں تراویح پابندی کے ساتھ پڑھا، اور اس پر بھی گزرا جس نے تراویح نہیں پڑھی، اور اس پر بھی گزرا جو گناہوں سے بچتا رہا، اور اس پر بھی گزرا جو پورا مہینہ گناہوں میں گزار دیا۔ تو اس لیے آج کے دن ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ استغفار اس لیے کہ ہم جو عبادت کیے ہوئے ہیں، ہم رمضان المبارک میں ہم نے جو بھی عبادتیں کی، نماز پڑھی، تلاوت کی، زکوٰۃ ادا کی، صدقات دیے، تو جو کچھ کوتاہیاں ہوئیں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دے، اس کو درگزر کر دے، کیونکہ ہر عبادت کے لیے، ہر عبادت کی تکمیل کے لیے استغفار ہوا کرتا ہے۔ دوسری بات، چونکہ آج خوشی کا دن ہے، تو آج کے دن ہمیں صلہ رحمی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صلہ رحمی کہا جاتا ہے خونی رشتے کو برقرار رکھنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه۔ جو شخص یہ پسند کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو کشادہ کر دے، اس کے رزق کو کشادہ کر دے، اور اس کی عمر میں برکت عطا کرے، تو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ لیکن آج ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بھائی بہن سے ناراض ہے، پڑوسی سے ناراض ہے، تو ہمیں چاہیے آج کے دن، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا حکم فرمایا، تو آج کے دن ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے۔ کسی سے ناراضگی ہے اس کو معاف کر دینا چاہیے، کسی سے ناراضگی ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے قدم بڑھانے چاہیے۔ ہاتھ بڑھانے پہ کوئی رسوائی نہیں ہوتی، کوئی ذلت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے نزدیک اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہے، یعنی 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات نہ کرے۔ خدا نخواستہ اگر اسی حالت میں اس کو موت آ گئی تو وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ تو غور کریں کتنا بڑا گناہ ہے قطع تعلقی کا۔ لیکن آج ہم بھائی بیچ میں ایک اعلان کر رہے ہیں، عیدگاہ کا کام شروع ہے اور انشاءاللہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ آپ سال میں 2 مرتبہ عیدگاہ تشریف لاتے ہیں، اس میں بھی دل کھول کر تعاون فرمائیں تاکہ آگے کا کام بھی ہوتا رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، لیکن آج ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم صلہ رحمی نہیں کرتے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بھائی بہن سے ناراض ہے، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم صفحے اول میں تو نظر آتے ہیں، روزے تو رکھ لیتے ہیں، نماز کو ادا کر لیتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے لیے کینہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بغض رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں۔ تو آج کے دن ہمیں چاہیے ہم صلہ رحمی کا اہتمام کریں، ہمیں چاہیے کہ
جس سے بھی ناراضی ہے، پڑوسی سے ناراضگی ہو، بہن سے ناراضگی ہو، بھائی سے ناراضگی ہو، اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کے لیے قدم بڑھانے چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہے، یعنی 3 دن سے زیادہ مسلمان سے بات نہ کرے. اگر اسی حالت میں اس کو موت آ گئی تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا. آپ غور کریں کتنا بڑا گناہ ہے. میرے بھائی آج غور کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم قطع تعلق کو کچھ نہیں سمجھتے. ہم سوچتے ہیں یہ بہت معمولی چیز ہے، یہ بہت معمولی چیز ہے. نہیں میرے بھائی، اللہ کے رسول نے حکم دے دیا تو ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے. اللہ کے رسول نے جو بھی حکم دے دیا اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عرض کیا، اے صحابہ، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتلاؤں جو نفلی صدقے سے زیادہ افضل ہو؟ کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو نفلی نماز سے زیادہ افضل ہو؟ کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو نفلی روزے سے زیادہ افضل ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، بلا، قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور آپ بتلائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کسی 2 لوگوں کے درمیان صلح کرا دے تو یہ نفلی صدقے سے زیادہ افضل ہے. ایک دوسرے کے درمیان صلح کرا دینا یہ نفلی روزے سے زیادہ افضل ہے، یہ نفلی صدقے سے زیادہ افضل ہے. اور ایک دوسرے کے درمیان فساد ڈال دینا یہ اس طرح ہے جیسے ایک دوسرے کے درمیان فساد ڈال دینا یہ عمل اس کے دین کو موڑ دینے والا ہے. جس طرح استورا بال کی صفائی کر دیتا ہے، بالکل صاف کر دیتا ہے، کوئی بال نہیں بچتا، اسی طرح یہ عمل ہم اگر فساد ڈالیں گے ایک دوسرے کے درمیان تو یہ عمل ہمارے دین کو موڑ ڈالے گا. میرے بھائی، میرے دوستوں، آج یوم الجزا کا ہے. آج کا دن یوم الجزا کا ہے. آج کے دن اللہ تبارک و تعالی اعلان کرتا ہے فرشتوں سے، اے فرشتوں، اگر کوئی مزدور ہو جو اپنی مزدوری ٹھیک پوری کر لے، ٹھیک ادا کر لے، تو اس کی مزدوری کیا ہے؟ تو فرشتوں کی جماعت عرض کرتی ہے، اے اللہ ان یوفى اجرہ، اس کی مزدوری کو پوری دے دی جائے. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میں نے اس کے اجر کو دے دیا، پورا اس کو اجر دے دیا، اور اس کے لیے اپنی بخشش کے دروازے اس پر بہا دیے. یہ کتنا بڑا انعام ہے، یہ کتنا بڑا انعام کا دن ہے. اور آج کے دن ہر شخص کا ضمیر بولے گا، اگر اس نے پورے رمضان المبارک میں اللہ کی عبادتوں میں گزارا، اللہ کی کلام کی تلاوت کرنے میں گزارا، تراویح پڑھنے میں گزارا، گناہوں سے بچنے میں گزارا، تو اس کا ضمیر آج بولے گا، آج واقعی میری عید کا دن ہے. لیکن اگر اس نے رمضان المبارک کے مہینے میں گناہوں کے ساتھ گزارتا رہا، رمضان المبارک کے مہینے میں نماز چھوڑتا رہا، رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کو چھوڑتا رہا، تو اس کا ضمیر آج اس کو ملامت کرے گا، اور ملامت بھی کرنا چاہیے. تو جس کا ضمیر اس کو خوش کر دے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جس کا ضمیر اس کو ملامت کرے اس کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اللہ کے سامنے استغفار کرنا چاہیے. میرے بھائی، جس طرح میں نے بتلایا آپ سے کہ آج کا دن صلہ رحمی کا ہے، آج کے دن کوئی سے ناراض نہ رہے، ہرگز ناراض نہ رہے. اپنے بھائی سے، اپنے عزیز و اقارب سے کوئی بھی ناراضگی ہو، کوئی بھی کینہ ہو، ایک دوسرے سے ہاتھ بڑھائیں. اللہ کے نزدیک
ہاتھ بڑھانے سے رسوائی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے نزدیک اس کا درجہ بلند ہو جایا کرتا ہے۔ اگر ہم دنیا کی رسوائی سے ڈر کر ہم ہاتھ نہیں بڑھائیں گے، ہم دنیا کی رسوائی کو رسوائی سمجھتے رہیں گے، ہم اپنی آخرت کو برباد کر ڈالیں گے۔ آپ کے چچا ابو طالب آخری وقت تھا، آخری وقت چل رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، اے چچا جان، اے چچا جان، اے چچا جان، آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، اللہ کی گواہی دے دیجئے۔ لیکن ان کو رسوائی کا خوف تھا، ان کو رسوائی کا خوف تھا، سرداری کا خوف تھا، ناک کٹنے کا خوف تھا۔ ابو جہل، عتبہ، بڑے بڑے کافر موجود تھے، وہ کہنے لگے، اے ابو طالب، کیا تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنے بھتیجے کے دین کو اختیار کرنا چاہتے ہو؟ تو ابو طالب اس وقت رسوائی کے ڈر سے کلمہ طیبہ نہیں پڑھے، گواہی نے اللہ کی گواہی نہیں دی، تو اس رسوائی نے ان کی آخرت کو برباد کر دیا۔ آج ہم کو بھی اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ہم بھائی سے ملنے کے رسوائی کے ڈر سے کہیں ہم اپنی آخرت کو برباد نہ کر دیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، پھر اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ حجاج بن یوسف جو بہت بڑا ظالم تھا، بہت بڑا ظالم تھا، تقریباً 1,20,000 افراد کو ناحق قتل کر دیا۔ ایک دن اس کے پاس ایک عورت لائی گئی، اس کے ساتھ 3 لوگ تھے، ایک بیٹا تھا، ایک شوہر تھا، ایک بھائی تھا۔ تو حجاج بن یوسف کہنے لگا، میں 2 لوگوں کو قتل کر دوں گا، ایک لوگ کو چھوڑ دوں گا، تو اختیار کر لے کس کو میں چھوڑوں اور کس کو قتل کروں۔ تو عورت سوچنے لگی اور کہنے لگی، اے بادشاہ، آپ تینوں کو چھوڑ دیجیے، تینوں میرے نزدیک بہت قریب ہیں، تینوں میرے لیے بہت قریب ہیں۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا، نہیں، میں 2 کو قتل کروں گا، ایک کو چھوڑوں گا۔ تو اس عورت نے وہ عورت کہنے لگی، اے بادشاہ، آپ میرے بیٹے کو قتل کر دیجیے، میرے شوہر کو قتل کر دیجیے، میرے بھائی کو چھوڑ دیجیے۔ تو حجاج بن یوسف تعجب میں پڑ گیا، ایک بیوی کا تعلق شوہر سے کتنا قریبی ہوتا ہے، اس نے بیوی نے اپنے شوہر کا سوال نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ ایک ماں اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے کا سوال نہیں کرتی ہے، کیوں نہیں کرتی ہے؟ وہ پوچھنے پر مجبور ہو گیا، وہ پوچھنے پر مجبور ہو گیا، کیوں تم نے سوال اپنے بھائی کو بچانے کے لیے کہا؟ تو وہ عورت کہنے لگی، اے بادشاہ، مجھے شوہر تو دوسرا مل جائے گا، اللہ تعالیٰ دوسرا بیٹا عطا کر دے گا، لیکن جو بھائی میں مجھے ملا ہے، اس کے دل میں جو قلبی محبت ہے، یہ مجھے دوبارہ نہیں ملے گی، یہ مجھے دوبارہ نہیں ملے گی۔ حجاج بن یوسف اتنا متاثر ہوا، تینوں کو چھوڑ دیا، تینوں کو معاف کر دیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے، ہمیں آج کے دن کوئی بھائی سے ناراض نہ رہے، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے اپنے قدم کو بڑھائے، اپنے ہاتھ کو ملائے، اور دنیا کی رسوائی کے ڈر سے اپنے آخرت کو برباد نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔